نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اگلا یہ بابرکت مہینہ ہم میں سے کس کو نصیب ہوگا اور کس کو نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاک ڈاؤن جیسے حالات میں فرصت کے اوقات بھی مہیا کر دیا، جو در حقیقت امت مسلمہ کے لیے آزمائش کی گھڑی ہے۔ ایسے اوقات میں اگرچہ ہم نے جمعے کی نماز مسجد میں نہ پڑھ کر اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کی، انشاءاللہ رب کائنات ہمیں جمعے کے ثواب سے محروم نہیں رکھے گا۔ ایسے ہی ہم نے تراویح کی نماز مسجد میں باجماعت ادا نہیں کی، بلکہ اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے رہے، انشاءاللہ رب العزت ہمیں جماعت کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ جو کچھ ہم نے اپنا وقت عبادت اور ذکر و اذکار میں گزارا، محض اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اب ایسے خالی اور فرصت کے اوقات میں بھی جس نے اللہ کو راضی نہ کیا تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے اور شب قدر کی فضیلت کو خود بیان کر رہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس لیلۃ القدر میں قرآن کریم کا نزول فرمایا اور اس کے رات کے قدر و منزلت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی شب قدر کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اتنی کثیر تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ پوری زمین بھر جاتی ہے، اور سال بھر کے کاموں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اسی رات اپنے فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات خیر و سلامتی والی رہتی ہے۔ شب قدر کے رات رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 کو ہوتا ہے۔ کسی رات کو خاص متعین نہیں کیا گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نکلا تھا کہ تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتا دوں، لیکن فلاں فلاں کے جھگڑے سے اس کا علم اٹھا لیا گیا، امید کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، یعنی تلاش کرو۔ بخاری کی روایت ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کی کچھ نشانیاں بھی ہیں جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ شب قدر کی صبح سورج کی شعاع یعنی کرنیں نہیں ہوتی۔ اس رات جب چاند نکلتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ اس رات موسم معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی۔ اس دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شب قدر کی دعا بھی بتائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو شب قدر میں کیے جانے والے عمل کو قبول فرمائے۔